جواب کی تیاری مجھے بھی کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے کہ ہم نے اس عمر کو کہاں گزارا، تیری نافرمانی میں یا تیری فرما برداری میں، تیرے رسول اللہ تیرے محبوب کے دین کی مخالفت میں یا تیرے محبوب کی ناموس کے تحفظ میں، یہ کہاں آپ نے زندگی گزاری، یہ پوچھا جائے گا۔ دوسرا، جوانی کہاں خرچ کی، اپنی جوانی کا حصہ کہاں گزارا، دنیا کی رنگینیوں میں یا اللہ کی عبادت میں؟ اس جوانی کو اللہ کی فرما برداری میں گزارا یا اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں گزارا؟ رحمان کی محبت میں تمہاری جوانی بسر ہوئی یا شیطان کی محبت میں تمہاری اس زندگی کو جو ہے وہ جوانی کو برباد کیا گیا؟ کہاں؟ تو یہ نوجوانوں کو ابھی اس حوالے سے تیار کر لینا چاہیے جواب کہ اپنی اس جوانی کو بجائے نافرمانی کے کاموں میں اپنے رب کی فرما برداری میں گزاریں۔ اللہ سوال کرے گا، جب تک اس سوال کا آپ جواب نہیں دیں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اپنے سامنے سے نہیں ہٹنے دے گا۔ اللہ فرمائے گا بتا جوانی کہاں گزاری؟ جوانی بہت بڑی ایک نعمت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہوتی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ پاس کے قبرستان کے جتنے بھی مردوں پر عذاب ہو رہا ہوتا ہے، ایک جوان کی توبہ کی برکت سے اللہ وہ عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی محبت میں اور اللہ کی فرما برداری میں گزارا، قیامت میں جب یہ جوان آئے گا جس نے جوانی اللہ کی فرما برداری میں گزاری، تو اللہ اس جوان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو اپنی جوانی کہاں گزاری اللہ پوچھے گا۔ اور نمبر 3، مال کہاں سے کمایا، کن ذرائع سے کمایا، جائز تھے یا ناجائز تھے؟ کہیں مال کو بڑھانے کے لیے ناجائز لوگوں کا حق تو اس میں نہیں شامل کیا، کہیں سود کے ذرائع تو آپ نے جو ہے وہ استعمال نہیں کیے مال کو بڑھانے کے لیے۔ حلال کمایا، حرام کمایا، کہاں سے کمایا؟ اللہ اکبر۔ مال کمانے کے اسباب کیا تھے، جائز تھے یا ناجائز تھے، یہ پوچھا جائے گا۔ اور کہاں خرچ کیا، پھر اللہ پوچھے گا میں نے تجھے مال دیا تھا کہاں خرچ کیا، فضول خرچیوں میں یا میرے محبوب کے دین کی جو ہے وہ نشر و اشاعت میں؟ کہاں مال خرچ کیا، یہ اللہ پوچھے گا۔ یہ جو اللہ نے ہمیں ایک ایک روپیہ دیا ہے، اس کا اللہ نے قیامت کے دن ہم سے حساب لینا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ کھاؤ پیو جائز طریقے سے، لیکن اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو۔ یہ جو مال دیا ہے یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے اوپر برتری حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس مال میں اپنے اندر مال زیادہ آ جائے تو غرور و تکبر نہ اپنے اندر پیدا کرو، جتنا مال زیادہ آئے اتنا اللہ کے حضور عاجزی اختیار کرو تاکہ اللہ تمہیں اور بھی عطا فرمائے۔ اور اس مال کو جو ہے وہ فضول کاموں میں، اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں، رسول اللہ کی شریعت کی مخالفت والے کاموں میں خرچ نہ کرو، ورنہ یہی مال آپ کے لیے وبال جان بن جائے گا، یہی مال اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جائے گا۔ اس اپنے مال کو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يَنْفِقُونَ کہ جو ایمان والے ہیں جو کچھ ہم ان کو دیتے ہیں وہ واپس ہماری راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو آپ ضرور کچھ ایسا مال بھی اللہ کے حضور پیش کیجئے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سب کچھ فنا ہونے والا ہے، جو آپ نے کھایا فنا ہو گیا، جو آپ نے پہنا فنا ہو گیا، لیکن جو آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا یہ فنا نہیں ہوا، اس آپ کے مال کو بقا مل گئی ہے۔ قیامت کے دن یہ مال آپ کی مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ اور 5واں، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا جو علم حاصل کیا تھا اس کے مطابق عمل کیا کہ نہیں کیا، یہ اہل علم سے اللہ پوچھے گا، ہم علماء سے اللہ پوچھے گا، ہم اماموں سے اللہ پوچھے گا، دیندار طبقے سے اللہ پوچھے گا کہ علم کی نعمت تمہیں میں نے دی تھی، آیا کہ اس کے مطابق عمل بھی تھا یا صرف لوگوں کو واعظ و نصیحت کے لیے یہ حاصل کیا تھا، یا صرف میرے محبوب کا دین پڑھنے کے بعد صرف تقریریں اور واعظ کر کے لوگوں کی جیبیں صاف کرتے تھے، یا اپنا دل بھی صاف کیا تھا، اپنا تزکیہ بھی کیا تھا؟ اکثر لوگوں کی اصلاح میں جو ہے وہ اپنی زندگی خرچ کر دیتے ہیں لیکن اپنی اصلاح بھولے ہوئے۔ تو دعا کرو اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اپنی، اس کے بعد سامنے والوں کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 5 سوالات میرے دوستو اللہ قیامت کے دن ابن آدم سے جو ہے وہ پوچھے گا، اور ان سوالات کے جوابات آپ نے مجھے، ہم نے دینے۔ اللہ کے حضور التجا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ عدل والا معاملہ نہ فرمائے بلکہ اپنے فضل والا، اپنی رحمت والا، درگزر والا معاملہ فرمائے، بغیر حساب و